أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. یقیناً فلاح پائی ہے اہل ایمان نے، ایمان لانے والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو کامیاب و کامران انسانوں کی جو اہل ایمان ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا اسلام کے اندر ایک عظیم درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے کافر اور مومن کے درمیان جو ہے امتیاز پیدا کرتی ہے۔ کافر انسان جب جو ہے اذان کی آواز کو سنے گا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، دکان میں بیٹھا رہے گا۔ مومن انسان جب اذان کی آواز کو سنے گا تو فوراً مسجد میں اللہ کی دعوت پر، اللہ کی پکار پر لبیک کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے بس اس نے کفر کیا۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا، اس کو اس کے آداب کے ساتھ جو ہے پڑھنا، ادھر ادھر جو ہے متوجہ نہ ہونا، اپنے جسم کو اس انداز سے حرکت میں دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جو کچھ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا کہ میں اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چیزوں سے نماز کے اندر خشوع و خضوع آتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر اس انداز سے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔